بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیانات تلخ سے تلخ خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہجے خطرناک ہو رہے ہیں، اور اب تو حکومت بھی بیچ میں آ گئی ہے۔ یہاں تک معاملات بگڑ گئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں۔ معاملہ ہے از خود نوٹس کا، جو کہ سپریم کورٹ نے لے رکھا ہے۔ 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت کر رہا ہے ناجائز تجاوزات کی، اور اسی میں منگل کے روز جو سماعت ہوئی وہ بڑی اہم تھی، کیونکہ اس میں حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب پیش ہوئے۔ انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ حیران کن طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام والا ہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جماعت، اب تو ان کے اور زیادہ بڑے لیڈر سامنے آنے لگ گئے۔ مولانا عبدالغفور حیدری ہیں، پہلے راشد سمرو تھے، اور ان کے جو بیانات ہیں، خاص طور پہ عبدالغفور حیدری صاحب نے چیف جسٹس کے حوالے سے جو بات کی ہے، یقین جانے جب سے میں نے وہ سنی ہے، میں مطلب الفاظ نہیں میرے پاس ہیں کہ میں کیسے آپ کے سامنے رکھوں، کیا کہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ الفاظ آپ خود ہی سن لیں تو سن لیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی دہراؤں کس طرح۔ میں کچھ کوشش کروں گا اشارے کنایوں میں کچھ بات کر سکوں۔ بہرحال انہوں نے تو یعنی یوں سمجھیے کہ مسلمان ہونے کے حوالے سے انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں اب کیا کہوں۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ آگے چل کر ذہن میں کچھ ایسی بات آ جائے کہ میں ایکسپلین کر سکوں۔ ہوا یہ ہے کہ معاملہ ہے ایک مسجد کا، اور مدینہ مسجد طارق روڈ پر ہی واقع ہے۔ اب یہ قبضے کی جگہ پر سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، فیصلہ ہے کہ جی یہ قبضے کی جگہ پر تعمیر کی گئی ہے، تجاوزات میں یہ شامل ہے، اس لیے اس مسجد کو بھی شہید کرنا ہوگا، گرانا ہوگا۔ اور اب یہ ضرور ہوا ہے، جو منگل کی سماعت ہے اس میں یہ ضرور ہوا کہ اٹارنی جنرل بھی سامنے آئے۔ انہوں نے کہا جی 28 دسمبر کو جو حکم نامہ آیا اس معزز عدالت کی طرف سے کہ جی یعنی مساجد کو گرایا جائے، شہید کیا جائے، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، یعنی یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ تو اس پر ریمارکس یہ سامنے آئے کہ جی آسمان گر جائے، حکومت نہیں گرنی چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حکومت بھی اس معاملے میں سامنے آ گئی ہے، اور اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی درخواست ہے، اس لیے کہ مذہبی تناؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، مذہبی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ فیصلہ سامنے آیا اس وقت سے بہت سے لوگ وہاں پر جا کر مسجد میں ان کی انتظامیہ سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اب لیٹسٹ جو بات سامنے آئی ہے وہ عبدالغفور حیدری صاحب کی ہے، جو سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بات کی جاتی ہے ہم نے ریاست مدینہ کو فالو کرنا ہے، تو یہاں آپ مسجدوں کو گرانے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اللہ نہ کرے کہ جس طرح کے فیصلے چیف جسٹس کر رہے ہیں وہ تو بس اب میں آپ کے کیا کہوں۔ تو انہوں نے تو یعنی کہا، اور بڑا محتاط ہو کر ایک طرح سے کہا کہ جی میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ان کے فیصلے بتا رہے ہیں کہ یعنی انہوں نے تو مسلمان ہونے کے حوالے سے ان کا یعنی ایک سوال اٹھا دیا ہے۔ بس میں اتنا کہوں گا، جو لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے استعمال کرنے چاہیے، لیکن رپورٹ کرنا بتانا بھی ضروری ہے، اس لیے مجھے اس سے زیادہ اور کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اب تک کا سب سے سخت جملہ، سب سے سخت لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آپ دیکھ لیں کہ ٹیلی ویژن پر نہیں ہیں، آپ کو مین اسٹریم میڈیا پر نظر نہیں آئیں گی، اخبارات میں نظر نہیں آئیں گی، یہ جملے نہیں آ رہے، کہیں بھی چھپ بھی نہیں سکتے، اس لیے آپ کو یہ مختلف ویب سائٹس پہ مل سکتے ہیں، اور آپ بالکل دیکھیے غالباً ان کی تقریباً شاید 26 منٹ کی تقریر ہے اس جگہ پر، وہ آپ سن سکتے ہیں جہاں پر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہاں تک تلخیاں بڑھ گئی ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اب یہ ضرور ہے جمعیت علماء اسلام کے لیے کہ جناب تحریک انصاف کی حکومت ہے اور دونوں آپس میں اتنے شدید مخالف ہیں، لیکن اس مسجد کے حوالے سے اٹارنی جنرل کا بھی موقف جو ہے وہ JUI والا ہے کہ جی اس کو نہ گرایا جائے۔ منگل کے دن بات اب کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ منگل کے دن یہ ضرور ہوا ہے سماعت میں کہ چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ فیصلہ تو واپس نہیں ہو سکتا، اگر سپریم کورٹ اس طرح سے فیصلے واپس لینے لگ جائے گی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر تو کسی کو انصاف قانون آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا، یعنی مسجد کو تو گرانا ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ جب تک متبادل جگہ نہیں مل جاتی اس مسجد کے لیے تب تک مسجد کو نہ گرایا جائے، یہ ضرور سپریم کورٹ کی طرف سے بات آئی ہے۔ اب یہ اٹارنی جنرل نے مانا ہے کہ جی یہ ہمارا فرض ہے، سندھ حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، کہ عبادت کے لیے جگہ دینا، مسجد کے لیے جگہ دینا یہ حکومت کا، ریاست کا فرض ہے۔
اس پر یہ بات بھی آئی کہ عبادت گاہ اقامت گاہ میں فرق ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی مسجد جج صاحب کی طرف سے بات اٹھائی گئی۔ پھر یہ کہ جی قبضے کی جگہ پر تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی مسجد بننے کی، تو یہ کیسے قبضہ کر کے آپ نے بنا دی، اور اگر کسی نے مسجد بنانی ہے تو اپنے پیسوں سے بنائے، خود پیسے لگائے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سب باتیں ہوئی، ان کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے۔ تاکہ عبدالغفور حیدری صاحب بھی کہتے ہیں جی 40 سال سے مسجد بنی ہوئی ہے، تو 40 سال سے سب سو رہے تھے، ان کو خیال نہیں تھا، سب کسی کو پتہ نہیں تھا، اب ان کو خیال آ گیا ہے۔ جبکہ ججز کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تو خود دیکھا اس پارک کو، یہ جگہ کس طرح سے سرکاری جگہ تھی، اور یعنی انہی کے سامنے یہ سب کس طرح سے عمارتیں بن گئیں جو غلط ہیں، جبکہ وہاں پر مسجد انتظامیہ کہتی ہے جی ہم تو کافی عرصے سے بل وغیرہ جو بھی سب کچھ ہوتا ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو سندھ حکومت بھی اب ظاہر ہے اس میں انوالو ہوگی، اور لگتا یہی ہے کہ سندھ حکومت بھی اگر نسلہ ٹاور والا معاملہ دیکھا جائے تو وہ بھی اب جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہی اس معاملے میں کھڑی ہوگی۔ اچھا، وہاں پر نورانی صاحب بھی پہنچے ہیں، انس نورانی صاحب، انہوں نے بھی جا کر بڑی سخت تقریر کی ہے، اور ان کے الفاظ بھی بڑے سخت تھے، اور میں وہ بھی نہیں دہرا سکتا۔ ہاں، راشد سمرو صاحب نے جو باتیں کی تھیں اس سے پہلے کچھ ان میں سے دہرائی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی آگے بڑھتا ہے اور کسی کو نہیں آگے آنے دیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ مسجد کی کوئی ایک اینٹ بھی گرا سکے، کچھ کر سکے، اور اگر اس مسجد کو گرایا گیا تو اس سے پہلے ان کے دفتر گریں گے، تو یہ باتیں بھی انہوں نے کی تھیں۔ بہرحال وہ بھی چیف جسٹس کے خلاف گئے تھے، تو یہاں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس طرح کے جملے بھی سننے میں آئے ہیں کہ جی رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ہمیں توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے، ہمارے خلاف کر کے دکھاؤ، کسی میں ہے ضرورت تو کر کے دکھائے، یہ سب باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ اچھا نہیں ہے، نہ ہی اداروں کے لیے نہ عوام کے لیے، اور اب اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ کی کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کراچی شہر ہو، پورا پاکستان ہے، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے قبضوں نے، ناجائز تعمیرات نے، تجاوزات نے، کرپشن نے۔ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بلڈنگ بن جاتی ہے تو یہ اسی لیے بنا دی جاتی ہے جلدی جلدی کہ ایک دفعہ بن گئی تو پھر کہاں گرے گی، ٹھیک ہے پھر چلے جائیں گے جی، لوگ ہیں بیچ باچ کے نکل جاؤ، تو یہ سب ہے۔ اور پھر مسجد ایک ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر، تو اس کو گرانا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تو پھر اس طرح سے بھی بہت سی جگہوں پر ہو چکا۔ تو اب سپریم کورٹ پھر کہاں پیچھے ہٹے؟ سپریم کورٹ یہ سوچتی ہے، اور اس میں مذہبی جذبات ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی مسجد کو بھی شہید کیا جائے، اور پھر شریعت کا معاملہ آ جاتا ہے، اور علماء اس میں بہتر بتا سکتے ہیں۔ جج صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ قبضے کی جگہ پر مسجد تعمیر کی جائے۔ اب جو باقی دوسری طرف کھڑے ہیں وہ بھی علماء ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نے گرنے دیں، اور یہ سب بڑا غلط ہے۔ تو یہ بات بڑھتی چلی جا رہی، حکومتیں انوالو ہو گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک یہ ضرور ہوا ہے کہ اب جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی جب تک جگہ نہیں ملتی کوئی اور، تب تک اس مسجد کو نہ گرایا جائے۔ اب سندھ حکومت سے رپورٹ مانگ لی گئی ہے اس حوالے سے، اب وہ رپورٹ آئے گی اور پھر اس کے بعد آگے پروسیڈنگ چلیں گی۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ احکامات واپس نہیں ہو سکتے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ مسجد کو ہر صورت شہید کرنا ہوگا۔ ہاں، اس کی جگہ دوسری مسجد ضرور بن سکتی ہے، مگر یہ یہاں پر سپریم کورٹ یہاں پر کھڑی ہے، اپنے فیصلے پر کھڑی ہے، برقرار ہے، اور دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں، حکومت ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے کہ جی نہ ایسا کیا جائے، نہ کیا جائے، فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔